السلام علیکم۔ آفت ڈرامہ کا نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والا ہے بہت ہی کمال کا۔ دوستو، آفت ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ وریشا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوگی تو شفا اس کے پاس جائے گی اور اس سے کہے گی یہ لاکٹ تمہارا ہے یا کسی اور کا۔ وریشا کہے گی ارے میں نے تو اسے بہت جگہ پہ ڈھونڈا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا ہے؟ تو وہ بتائے گی کہ مجھے میشا نے دیا تھا اور اس نے کہا کہ تم کسی پارٹی میں گئی تھی اور وہیں پہ یہ لاکٹ بھول آئی ہو۔ شفا سے کہنے لگے گی وریشا میں کسی پارٹی میں نہیں گئی ہوں، میشا کو تم نہیں جانتی، وہ تو جھوٹ بولتی رہتی ہے، اس نے ایسے ہی کہانی گھڑ دی ہوگی، میں کسی پارٹی میں نہیں گئی تھی۔ وریشا شفا سے کہے گی تم نے تو میری عزت ہی خراب کر دی مومانی اور ماموں جان کے سامنے، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شفا کہے گی میں نے ابھی تک ان کو کچھ نہیں بتایا اور مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ میشا نے جھوٹ ہی بولا ہوگا۔ وریشا شفا سے کہتی ہے میشا جھوٹ بولتی ہے، اب تو میں اسے سبق سکھا کے ہی رہوں گی۔ شفا کہتی ہے تم ان کے دوستی سے بھی ڈرو اور ان کی دشمنی سے بھی ڈرو، میں نے پہلے دن بھی تمہیں کہا تھا کہ میشا کی دوستی یا دشمنی دونوں اچھی نہیں ہے۔ دوسری طرف وریشا کی شادی کے لیے رشتہ آ جاتا ہے اور ان کی دادی ماں اور مہر النساء اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں رشتہ دار آ جاتے ہیں تو مختار بھی اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ وریشا کا رشتہ عمیر سے کر دیا جائے، اور اسی پارٹی میں وہاج بھی آ جاتا ہے، اور وہاج جب اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ شفا اس کی تصویر اٹھائے ہوئے ہاتھوں میں اور اسی تصویر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے تم آج کیوں جلدی نہیں آئے؟ اتنے میں وہاج جو اس کے پیچھے آ جاتا ہے، یہ منظر بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے۔ وہاج شفا سے کہتا ہے تم تو میرے سامنے بہت نخرے کرتی ہو، اب میں نہیں ہوں تو میری تصویر کے سامنے باتیں کر رہی ہو، لو میں آ گیا۔ دوسری طرف وریشا عمیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی ہے میں صرف اور صرف وہاج سے شادی کروں گی۔ اس کا اسٹیپ فادر اس کو سمجھاتا ہے کہ تم بنا بنایا کھیل کیوں بگاڑ رہی ہو، تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری شادی کبھی بھی عمیر سے نہیں ہونے دوں گا، تمہاری شادی صرف اور صرف وہاج سے ہوگی، لیکن اس وقت معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے تم ہاں کہہ دو۔ محمود مہک سے کہتا ہے کہ مختار بہت ٹیڑھی کھیر ہے، اسے نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، لیکن محمود کہتا ہے تم بے وقوف عورت ہو۔ مہک کہتی ہے میں کیوں بے وقوف ہوں؟ تم مجھے میری بیٹی کے سامنے برا بنانے کی کوشش کر رہے ہو، میں اب چپ نہیں بیٹھوں گی۔ محمود کہتا ہے تم تو بیٹھو۔ آخر کار محمود اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور وریشا سے بات کرنے لگتا ہے۔ وریشا سے کہتا ہے بیٹی تم سمجھدار ہو جاؤ اور اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ عمیر اور تمہارے درمیان رشتہ ہونے جا رہا ہے، میں اسے بالکل ہونے نہیں دوں گا، فی الوقت تم راضی ہو جاؤ۔ محمود آخر کار یہ سوچتا ہے کہ مختار بہت بڑا مکار انسان ہے، اس سے جائیداد کیسے لی جائے۔ اتنے میں سوچ رہا ہوتا ہے اسے دانیال کا خیال آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے یار دانیال پتہ نہیں کہاں مر گیا، دانیال پہلے تو میرے اس پاس بھٹکتا رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، اور کچھ نہیں مجھے اچھا مشورہ تو دے سکتا تھا۔ ابھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، اتنے میں کسی کا فون آتا ہے اور وہ محمود سے کہتا ہے کہ دانیال کا پتہ مل گیا۔ محمود کہتا ہے واقعی دانیال ہے، اچھی طرح سے دیکھ لینا۔